ایک بڑا پیارا افضل وظیفہ بتایا گیا، خود نبی پاک نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا، کلمہ پاک کو نبی پاک نے افضل الذکر کہا۔ اگر میں اس وقت دنیا میں ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہوں، میں آپ سے سوال کروں کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو؟ تو شاید دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہ میں نہیں چاہتا۔ میں مسجد میں کبھی کبھی بیان میں کہتا ہوں، سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں، اور واقعی اچھی بات ہے، تمنا ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ اور وہ بھی ایک حدیث پاک میں جو بشارت ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو سبحان اللہ۔ لیکن پھر ساتھ ایک اور سوال کیا کرتا ہوں جو آج میں سارے ناظرین سے کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیے آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ ایک مہینہ ہو گیا اس میں بتا دیں کتنی بار پڑھا ہے؟ یعنی حال یہ ہے کہ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی روز کلمہ پاک کی کچھ تو عادت بنائے نا، افضل الذکر کہا گیا۔ اور سبحان اللہ، علماء کا ایک بڑا پیارا کال میں نے سنا، اور امیر علیہ سنت بھی اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ مرتے وقت زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ سکرات کے وقت زبان میں بولنا، دیکھیں نا، اس کو اور آسان سمجھ لیں، جب سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرو، میرا بالکل بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو سکرات کی سختی اور موت کے وقت نزا کا عالم ہوتا ہے۔ تو جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی نا، انشاءاللہ مرتے وقت بھی زبان پہ کلمہ جاری۔ تو پلیز افضل الذکر ہے، یہ پورا کلمہ پڑھتے رہا کریں، کم از کم 100 بار روز پڑھ لیں، ایک تسبیح تو پڑھ لیں۔ اب تو ویسے ہی رمضان ہے، رمضان میں کلمہ پاک کی ایسی عادت ڈال لیں کہ رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ اس وجہ سے صرف ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ، لیکن روز پڑھنے پر جو اجر ملے گا، جنت کے خزانے ملیں گے۔ اور سبحان اللہ، جنت میں درخت لگانے کا بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، کلمے کے عادی بھی بن رہے ہیں، ایمان کا یوں سمجھیے کہ ایک مضبوطی بھی ملتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جنت میں درخت لگتے جا رہے ہیں، تو ذکر کرتے جائیے۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا، اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 27 دن ہو گئے۔ وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا، پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے۔ کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ اب ابھی بیٹھے آپ کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔
کہتے 3,000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3,000 اور لیجیے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3,000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجیے، اور ایک وعدہ بھی کیجیے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3,000 دینار جج صاحب کو دے دیے کہ صاحب اس کا میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3,000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3,000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12,000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12,000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک شخص آیا، آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا، ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ آئے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا، پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों से तुझसे माफी मांग रहा हूँ। बहुत सारे इस्तगफार के सीखे हैं, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़ीम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस्तगफार करता हूँ, वो रब जो बहुत अजीम है, अपने सारे बड़े गुनाहों से मैं इस्तगफार करता हूँ। अलग 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 सीगों से अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करें। हो सके तो कभी गुनाह याद आए तो आंसू भी बह रहे हो, मगर ये इस्तगफार अल्लाह को बड़ा पसंद है, मुआफ़ी रब को बहुत पसंद है। अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, पिछली कौमों में एक शख्स था, उसने बहुत गुनाह किए थे। एक बार उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा, गुनाहों के बारे में गौर व फिक्र किया, तो उसे शर्मिंदगी हुई। उसने नादिम और शर्मिंदा होकर 3 मरतबा कहा, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह पाक तेरी बख्शिश। उसी लम्हे उसको मौत आ गई और अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमा दी। आइए हम भी पढ़ लेते, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका। इस्तगफार करना, तौबा करना, गुनाह याद करके शर्मिंदा होना, ये अल्लाह को कितना पसंद है। एक सुभान अल्लाह, इसके बारे में चंद बरकतें आपको बयान करता हूं। बड़ी अजीम बरकत यह है कि इसकी बदौलत बंदे का तंगी और गम दूर हो जाता है। हदीस पाक में है, जो हमेशा इस्तगफार करता रहे, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है, हर फिक्र व गम से उसे खलासी अता फरमाता है। उसकी एक बरकत यह भी है कि ऐसे बंदे को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। हदीस पाक में है, इस्तगफार करने वाले को अल्लाह वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता है। इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी तंगी है, लोग कर्जे में हैं, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो। अरे भाई, सबके पास जाते हो, रब के पास क्यों नहीं जाते? इस्तगफार करना शुरू कर दो, फरमाया उधर से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। इसकी बरकत से अल्लाह पाक दिलों के जंग को दूर फरमाता है। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह को माफी मांगना, दिल से पुकारना कितना पसंद है। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाकया बताता हूँ, और ये वाकया है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक बार अपनी मुनाजात में अर्ज किया, या अल्लाह या रब। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, लब्बैक या मूसा। आपने अर्ज की, या अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू तो खालिक है, तू मैं तो तेरा बंदा हूं। इरशाद हुआ, मुझे ये पसंद है कि जब मुझे कोई मेरा बंदा या रब पुकारे तो मैं उसे लब्बैक कहकर जवाब दूं। अल्लाह फरमा रहा है, हजरत मूसा ने अर्ज की, या रब क्या ये हर मुती बंदे के लिए है? क्या हर नेक आदमी के लिए ऐसा है कि जब तुझे वो पुकारे तो तू लब्बैक फरमाता है? सुनो, अल्लाह फरमाता है, हाँ, बल्कि हर गुनाहगार बंदे के लिए भी है। तो हजरत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह फरमा बरदार तो तेरी इताअत करता है, वो बात तो समझ आ रही है, गुनाहगार पर ये करम किस वजह से? अरे है, सुनो मेरे रब कैसा करीम है। फरमाता है, मूसा, अगर मैं भलाई करने वाले को उसकी भलाई का बदला दूं और बुराई करने वाले पर उसकी बुराई की वजह से एहसान न करूं तो मेरा जूदो करम कहां जाएगा? अल्लाह फरमाता है, मेरा फिर करम, मेरी रहमत किस लिए है? बुराई करने वाला भी, गुनाह करने वाला भी मुझे पुकारता है, मैं उसे भी लब्बैक कहकर जवाब देता हूँ। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को एक बार वही नाजिल हुई कि मूसा फला इलाके में जाओ, हमारा एक नेक बंदा, उसका इंतकाल हो गया है, जाकर उसको गुस्ल दो, उसको कफन दो और उसका जनाजा पढ़ो। हजरत मूसा वहाँ पहुँच गए और जब वहाँ जाकर आपने लोगों से कहा कि मुझे फला बंदे के पास ले जाओ जिसका इंतकाल हुआ है, मुझे गुस्ल देना है, कफन पढ़ना है, जनाजा पढ़ना है, लोगों ने कहा, हजरत ये तो जमाने का गुनाहगार, बड़ा बेहुदा, बड़ा बदकार शख्स था, आपको रब का हुक्म था, आपने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, जनाजा भी पढ़ा, फिर रब की बारगाह में अर्ज की, मौला बंदे तो ये कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा आदमी था, तूने मुझे भेजा और फरमाया तेरा प्यारा बंदा, मैंने जनाजा भी पढ़ दिया, गुस्ल और कफन भी दिया। अब जरा आप सोचें कि किसी का जनाजा हजरत मूसा पढ़ दें तो उसकी तो बख्शिश का तो कोई मसला ही कोई नहीं ना, वो तो अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़े, गुस्ल दे, तो या अल्लाह तूने ऐसा इंतजाम फरमा दिया। रब करीम की तरफ से पता है क्या जवाब आता है? अल्लाह फरमाता है, ए मूसा, बंदे सच कहते हैं, ये बंदा वाकई बड़ा गुनाहगार था, जो इलाके वाले शहर के लोग कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, ये बंदा था ही ऐसा। या अल्लाह, जब इतना गुनाहगार तो इतनी बड़ी मेहरबानी किस वजह से? इरशाद हुआ, ए मूसा, इस बंदे ने मरने से पहले मुझसे 5 कलिमात के जरिए बात की, मुनाजात की, मुझे पुकारा, 5 सेंटेंस थे, 5 कलिमे थे, और ए मूसा, इसकी वजह से मैंने उसकी मगफिरत फरमा दी। हज़रत मूसा कहते हैं, या अल्लाह, वो 5 कलमे तो बता दे, वो 5 कैसे जुमले थे कि इलाके में सबसे मशहूर बदकार और उसका इंतकाल हो तो रब मगफिरत भी फरमाए और अपने नबी को फरमाए जाके जनाजा पढ़ो। तो आपने कहा, या अल्लाह, वो 5 कलिमात बता दे। अब जरा ये 5 कलिमात सुनिएगा। एक्चुअली जो बात समझनी है ना, इस्तिग़फ़ार है क्या, माफी मांगना है क्या, तौबा क्या है,
اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, اپنے گناہ یاد کرتا ہے, اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے, ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا ہے, اقبال جرم, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے, گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو, بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے, شرمندہ ہو جائے, معافی مانگ لے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا, اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے, اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے, میں گناہ گار, میں بدکار, مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا, یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا, تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بہت بڑی ہے, اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے, اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے, پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال, مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے, تو پہلے ہی خالق ہے, سب کچھ تیرا ہے, مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے, یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا, یہ میرے کرم کے لائق تھا, میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا, اس کی مغفرت فرما دی, اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے, سمجھ کے جانا ہے, جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے, وہی میں نے جو تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے, فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے, اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے, یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے, یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے, اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو, فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, ثابت قدم رہا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا, یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے, اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں.
اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کیں تو آنسو بھی بہائے۔ نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے پھر، ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں، بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو، ماں باپ چلے جائیں نا، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے۔ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی؟ بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی، یہ ہے نا ماں۔ میری تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، یا میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے؟ بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دے گی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا، وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے، ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں، ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے، فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔
تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے. اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اے ہائے، اب ذرا غور کر لیجئے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو جو صفیں سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبی میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. بہرحال جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں، آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے. انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا؟ کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے. تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے. جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں. ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائیں. تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں. میں آپ شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اور کیا چاہیے؟ میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا. تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.